السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بایولوجیکل ماڈل آف ایگریشن کے بارے میں کہ ایگریشن کے دوران آپ کی جسمانی اور عضویاتی حالت میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور آپ کے کون سے جسمانی اعضاء اور کیمیائی مادے ایگریسو بیہیویئر میں انوالو ہوتے ہیں۔ کیا جسم کے اندرونی حصوں میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں ایگریشن کا سبب بنتی ہیں یا ایگریشن کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر عضویاتی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں؟ تو آئیے ان سب سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جانوروں اور انسانوں پہ ہونے والی بہت سی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایگریسو بیہیویئر میں بہت سے بایولوجیکل فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ ان سب بایولوجیکل فیکٹرز کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ کوئی ایک فیکٹر اکیلے ہی ایگریسو بیہیویئر کے لیے رسپانسیبل نہیں ہے، بلکہ یہ سارے بایولوجیکل فیکٹرز مل جل کر کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ جیسے کہ ایگریشن کی انٹروڈکٹری ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایگریشن ایک ہیٹروجینس فینومینا ہے، اس کی بہت سی اقسام ہیں اور ہر شخص کا ایگریشن کے اظہار کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کسی ایک ماڈل یا تھیری کو بیس بنا کر ایگریشن کے تمام پہلوؤں کی وضاحت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر شخص کے مختلف قسم کے ایگریسو بیہیویئر کے پیچھے مختلف وجوہات چھپی ہو سکتی ہیں۔ بایولوجیکل ماڈل کے تحت کسی بھی شخص کے وائلنٹ یا ایگریسو بیہیویئر کے پیچھے مختلف فیکٹرز انوالو ہو سکتے ہیں، جیسے کہ برین فنکشننگ اور ڈس فنکشننگ، نیورو کیمیکل ماڈلز، آٹونومک انڈر اراؤزل، اینڈوکرائن گلینڈز ماڈل، جینیٹک پری ڈسپوزیشنز اینڈ بایو سوشل انٹریکشن ماڈل۔ تحقیقات نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کے دماغ کے دو اہم حصے ایگریسو بیہیویئر کے دوران ایکٹیویٹڈ ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ لمبک سسٹم ہے، جو کہ ہائپو تھیلمس اور امیگڈیلا سے مل کر بنتا ہے اور فور برین کا ایک حصہ ہے، اور دوسرا نیو کارٹکس یعنی سیریبرل کارٹکس کا ایک پورشن ہے جو کہ ایگریسو بیہیویئر میں انوالو ہے۔ سیریبرل کارٹکس کے نیو کارٹکس کا بھی وہ والا حصہ جو فرنٹل لوب اور ٹیمپورل لوب میں پایا جاتا ہے اور آپ کے باقی ایموشنل رسپانسز کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے۔ تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ ایگریسو اور وائلنٹ بیہیویئر میں بھی دماغ کا یہی حصہ انوالو ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ کے وہ حصے جو آپ کو پرسکون رکھنے میں اور جذبات کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں، ان میں کوئی ڈس فنکشننگ یا اب نارمیلٹی ہو جائے، مثلاً چوٹ لگ جائے، کوئی نیورونل کنیکشن ٹوٹ جائے یا خدا نخواستہ ٹیومر وغیرہ ہو جائے، تو دماغ کے ان حصوں کی ڈس فنکشننگ کی وجہ سے بھی آپ ایگریسو بیہیویئر شو کر سکتے ہیں۔ تحقیقات نے آپ کے دماغ میں موجود نیورو ٹرانسمیٹرز کا بھی ایگریسو بیہیویئر کے ساتھ تعلق ثابت کیا ہے۔ نیورو ٹرانسمیٹرز وہ کیمیائی مادے ہیں جو آپ کے دماغ میں موجود نیورونز کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ ڈوپامین لیولز ہائی ہو جائیں یا سیروٹونن اور سیروٹونن کے بریک ڈاؤن کے نتیجے میں بننے والے مونو امائن آکسیڈیز انزائم کی کمی ہو جائے یا پھر نور ایڈرینلین کی زیادتی ہو جائے، تو بھی انسان ایگریسو بیہیویئرز شو کر سکتا ہے۔ نروس سسٹم کا ایک بہت اہم حصہ ہے آٹونومک نروس سسٹم، جو کہ ایمرجنسی رسپانس دیتا ہے اور خطرے کی حالت میں جسم کو فائٹ یا فلائٹ رسپانس کے لیے تیار کرتا ہے۔ آٹونومک نروس سسٹم کے دو حصے ہیں، سمپیتھیٹک نروس سسٹم اور پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم۔ خطرے یا ایمرجنسی کی حالت میں سمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور جسم میں کچھ عضویاتی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، مثلاً سانس کی رفتار کا بڑھ جانا، دل کی دھڑکن کی رفتار کا بڑھ جانا، خون میں شکر کی مقدار کا بڑھ جانا، اور ان سب تبدیلیوں کی وجہ سے انسانی جسم ریڈ الرٹ کی سچویشن میں ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کا آٹونومک نروس سسٹم ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرے گا، انڈر اراؤزل کی سٹیٹ میں ہوگا، تو ان کے جسم میں اس طرح کی تبدیلیاں نہیں ہوں گی یا کم ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ ایسی ہی سٹیمولیشن حاصل کرنے کے لیے ایگریسو بیہیویئر اڈاپٹ کر لیں گے۔ اس ماڈل کے تحت آپ کے کچھ اینڈوکرائن گلینڈ سے بننے والے ہارمون بھی ایگریسو بیہیویئر کی وجہ بن سکتے ہیں۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ مردوں کو زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ میل اینڈروجن ہارمون یعنی ٹیسٹوسٹیرون چونکہ مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے وہ زیادہ ایگریسو بیہیویئر شو کرتے ہیں۔ دوسری طرف تحقیقات نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ایسٹروجن ہارمون جو کہ فیمیل اینڈروجن ہے، وہ بھی کسی حد تک ایگریسو بیہیویئر کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ جانوروں اور انسانوں پر ہونے والی تحقیقات نے یہ ثابت کیا ہے کہ غصے اور جارحیت میں آپ کی وراثتی مادوں کا بھی عمل دخل ہے، یعنی آپ بعض اوقات اپنے والدین کا غصہ اپنے ساتھ اپنے جینز میں لے کر پیدا ہوتے ہیں۔
لیکن ابھی تک سائنسدان وہ جینز دریافت نہیں کر سکے جو ایگریسو بیہیویئر کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں۔ جانوروں اور انسانوں پہ ہونے والی بہت سی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایگریسو بیہیویئر میں بہت سے بایولوجیکل فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ ان سب بایولوجیکل فیکٹرز کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ کوئی ایک فیکٹر اکیلے ہی ایگریسو بیہیویئر کے لیے رسپانسبل نہیں ہے، بلکہ یہ سارے بایولوجیکل فیکٹرز مل جل کر کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ Thank you so much for watching. Stay tuned for more interesting videos.